بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرق تفسیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مؤمن تھے یا مشرک؟ آئیے فیصلہ قرآن کریم سے لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزر سے گفتگو کو قرآن کریم یوں بیان فرماتا ہے: اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ جب انہوں نے اپنے پالنے والے باپ سے کہا کہ آپ کسی ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی کام آتا ہے، تو یہ سن کر آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت حق کو نہ صرف جھٹلا دیا بلکہ انہیں دھمکی بھی دی کہ وہ اپنے کام سے باز آ جائیں ورنہ انہیں سنسار کر دیا جائے گا، جبکہ خود آزر اپنے باطل عقیدے پر ہی ڈٹے رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آزر کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا کیا رشتہ ہے جسے قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کا اب کہہ کر ذکر کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے اب کا اطلاق انسان کے اپنے سگے باپ پر بھی ہوتا ہے اور اپنے پالنے والے پر بھی، چاہے وہ چچا ہو یا کوئی اور۔ تو کیا آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے یا کوئی اور؟ اہل سنت مفسرین کی نگاہ میں آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، اور یہ بات ضروری نہیں کہ انبیاء کے والد ہمیشہ مؤمن ہوں بلکہ مشرک بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ شیعہ مفسرین کی نگاہ میں آزر حضرت ابراہیم کے والد نہیں بلکہ چچا تھے، جنہوں نے والد کی وفات کے بعد انہیں پالا تھا، اور یہ ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے والدین مؤمن ہوں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس بارے میں قرآن کریم کیا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آخری بات کی تھی آزر سے، وہ یہ تھی کہ جناب ابراہیم ان کے حق میں اللہ سے مغفرت طلب کریں گے۔ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدا آپ کو سلامت رکھے، میں عنقریب اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا کہ وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ یہ آخری گفتگو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزر سے، جس میں حضرت نے ان سے کہا کہ باوجود یہ کہ آپ نے دین حق کو قبول نہیں کیا اور اپنے شرک پر قائم رہے، پھر بھی میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ اس کے بعد خدا کی طرف سے ایک کلی دستور آیا جس میں ممانعت کی گئی کہ انبیاء کرام اور مؤمنین کے شایان نشان یہ نہیں کہ وہ کفار اور مشرکین کے حق میں دعائے مغفرت کریں، چاہے وہ مشرکین ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نبی اور صاحبان ایمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے حق میں استغفار کریں، چاہے وہ ان کے قرابہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب یہ واضح ہو چکا ہو کہ وہ اصحاب جہنم میں سے ہیں۔ اس دستور کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے چچا آزر سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے خدا سے مغفرت طلب کروں گا، اس بات سے پیچھے ہٹ گئے، جسے قرآن کریم یوں بیان کرتا ہے: وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ اور جناب ابراہیم کا استغفار ان کے باپ کے لیے صرف اس وعدے کی بنا پر تھا جو انہوں نے اس سے کیا تھا۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ وہ دشمن خدا ہے تو اس سے برات اور بیزاری اختیار کر لی۔ جناب ابراہیم بہت زیادہ تضرع کرنے والے اور بردبار تھے۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی آزر کے حق میں مغفرت کی دعا نہیں کی، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آخری عمر تک ایک دعا کرتے رہتے تھے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ ملاحظہ کیجئے: رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مؤمنین کو اس دن بخش دینا جس دن حساب قائم ہوگا۔
اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کون ہیں جن کے لیے وہ آخری عمر تک مغفرت کی دعا کرتے رہے؟ اگر اس والد سے مراد وہی آزر ہے جو مشرک تھا تو حضرت ابراہیم ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے کیونکہ خدا نے منع فرما دیا تھا۔ اور اگر آزر والد نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ والد کوئی اور تھے جن کے حق میں وہ پوری زندگی دعا کرتے رہے۔ بس قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ یقیناً مومن تھے اور انہی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔